اگر ایسی غلطی سرزد ہوئی، گناہ سرزد ہوا تو اللہ کے حضور سچی توبہ کرے. توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. فقیہ ابو علیہ سمرقندی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے حسن اور خوبصورتی بھی بے انتہا دی تھی اور وہ بدکار بھی بے انتہا درجے کی تھی. پوری بستی کے برے لوگوں کے تعلقات تھے اس کے، اور اتنی مالدار بن گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوا لیا اور ایک تخت بنوایا، اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پہ بیٹھتی تھی. اور اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے. اس کی زندگی ایسی گزر رہی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. قریب کسی اور بستی کا ایک نوجوان تھا جو نیک تھا، عبادت گزار تھا. وہ ادھر سے گزرا قدرتن گلی سے، اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی جو نظر اٹھی تو اس عورت پر جا کر، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر اٹک گیا. اب وہ آگے گیا، پھر وہ اپنے ذکر میں، مراقبے میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھا اس کا دل ہی نہیں چمتا. اس نے روزے بھی رکھے لیکن وہ خیال نہ نکلا. اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، یعنی کئی دن بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا. حتیٰ کہ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں. چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا موٹا سامان تھا اس نے بیچا، اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے کہ جن پیسوں سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ یہ لے کے واپس چلا. اس عورت کے پاس آیا، اس کو اس کے پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا. اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں مصلے پہ، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے. بس یہ خیال دل میں آیا کہ اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا. تو نوجوان نے تو کانپنا شروع کر دیا. تو وہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تم کانپ کیوں رہے ہو، تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں. اس نے کہا اچھا تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنا مقصد پورا کرو اور جاؤ. اس نے کہا نہیں. وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہ دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر واپس چلا جائے. یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں. اس نے کہا تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا میں اس نام کا بندہ ہوں، فلاں بستی کا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلے پہ بیٹھ کے گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا. بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو، تو وہ چل پڑا وہاں سے. اب وہ چلا تو وہ اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت نوجوان کی نصیب ہو گئی، وہ جو پاس بیٹھنے کی صحبت تھی،
بھی برکت اس کو مل گئی. تو عورت کے دل میں خیال گیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرنے والا، جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارے دن اور رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی، میں خدا سے ڈرتی ہی نہیں. لو جی، اس کے دل میں نہ شرمندگی پیدا ہونے لگی، ندامت آنے لگی. اس نے سوچا میں کروں تو کیا کروں. دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے. لو جی، وہ نکل کھڑی ہوئی اپنے گھر سے. اب اس کو تو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی. وہ چلی اور جا کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس وقت نصیحت فرما رہے تھے. تو اس نے کسی آدمی کو پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اب وہ جس کو پیغام دیا وہ کوئی بیوقوف تھا. کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں نا، جن کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا. اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر ساری پبلک کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی حضرت وہ آپ سے فلاں ملنے آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نام سنا تو آپ کو تو بڑا جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی، ان کا کیا تعلق اس سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا. وہ بیوقوف جو تھا میرے جیسا، اس نے آ کے کہا جی میں نے بات کہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے ناراض ہوئے ہیں اور وہ تو بڑے خفا ہیں تجھ سے. لو جی، وہ ڈر گئی. اس نے کہا کہ میرے بدکاریاں ایسی کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں. بڑے اداس بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی. اب اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے. اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنی گوارا نہ کی. میں اتنی بھی تو گری ہوئی چیز ہوں نا کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے میرے ساتھ. چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی. کسی اپنے بڑے سے اس نے سنا ہوا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے. چنانچہ اور تو اسے کوئی طریقہ آتا نہیں تھا. گھر کی کنڈی لگا کے ایک جگہ پر اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا. دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا. ہر مرد اس کو ہرس کی نگاہوں والا نظر آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جانا چاہتی تھی توبہ کا طریقہ سیکھنے کے لیے تو انہوں نے ڈانٹ دلا. اور ادھر اس کا یہ حال کہ یہ دعائیں مانگ رہی ہے، رو رہی ہے. اب روتے روتے اس نے یہ نیت کر لی کہ میں آج کے بعد بدکاری نہیں کروں. بس اس نے جیسے یہ نیت کی اسی کیفیت میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا. یہ گھبرا گئی کہ بھئی پتہ نہیں دروازے پہ کون آ گیا. اس کا خیال گیا کہ آنے والے آتے تھے میرے پاس، آج پھر کوئی آ گیا ہوگا. اب یہ چاہتی تھی کہ میں دروازہ نہ کھولوں، مگر دروازہ پھر کھٹکھٹایا جا رہا تھا، پھر کھٹکھٹایا جا رہا تھا. اب یہ ڈر رہی تھی کہ اگر میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ کوئی بدکار بندہ ہوا تو وہ تو زبردستی مجھے بدکاری پہ مجبور کر دے گا.
اب یہ اللہ سے اور رو رہی ہے، اللہ میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتی، اور جتنا یہ رو کے معافیاں مانگتی ہے کہ یہ آنے والا چلا جائے، اتنا دروازہ اور کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ پریشان ہو کے بالآخر اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئی، حضرت آپ یہاں کیسے؟ فرمایا کہ میں نے خطبہ دے رہا تھا، تمہارا پیغام کسی نے بھیجا تو مجھے برا لگا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ تم مجھ سے ملنے آئی ہو، میں نے انکار کر دیا۔ جب میں نے اپنی نصیحت کو پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی آئی، پیغام آیا کہ میرے پیارے پیغمبر اسلام، میری ایک بندی مجھ سے ملنے کا راستہ پوچھنے آئی تھی، میرے پاس آنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی، میرے پاس آنا چاہتی تھی، اور میرے پیغمبر اسلام آپ نے تو اس کو جھڑک ہی دیا۔ تو بس جیسے ہی یہ پیغام آیا میں فوراً تمہاری طرف آیا ہوں کہ تم نے سچی توبہ کی نیت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے اتنا راضی ہے کہ وہ مجھے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نے میری ایسی بندی کو کیوں خالی بھیجا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی اور چلے گئے۔ وہ عورت تو بڑا روئی، یا اللہ اتنی گناہگار اور اتنی خطا کار، اور تو اتنا قدردان کہ جس دروازے پہ بدکار آیا کرتے تھے آج میں نے دیکھی کہ نیت کی، اللہ میرے دروازے پہ وقت کے پرہیزگار آ رہے ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں میرے دروازے پہ چل کے۔ اے مولا تیری شان کتنی بڑی ہے۔ پکی نیت اس نے کر لی کہ میں اب آج کے بعد بدکاری نہیں کروں گی۔ خیر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت زاد ہوں، اکیلے مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے ساری، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی وہ تو مجھے اس پہ نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے چلی جاؤں۔ لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں چادر میں لپیٹا کہ کوئی میرے کپڑوں کو اور میرے حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے، اور کپڑا اوپر کر کے نہ وہ اپنے گھر سے نکل پڑی۔ پھر اس نے سوچا عورت زاد ہوں، کہاں جاؤں؟ پھر دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ کانپ رہا تھا اللہ کے ڈر سے، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور میں اسی کی خادمہ بن کے رہ جاؤں، ممکن ہے وہ مجھے اپنے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ لو جی یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس بستی پہنچی، اس گھر پہنچی، گھر والوں کو کہا جی میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس کا تو ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ تو کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کرو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا، یہ انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی کمرے کے، ادھر سے نوجوان نے دروازہ کھولا تو نوجوان کی نظر، نوجوان نے جو اس عورت کا چہرہ دیکھا نا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا میں اپنے مسلح کو چھوڑ کے بالآخر اس کی چارپائی پہ جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پہ خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے یہاں تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ
کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو تو بڑا ہی غم تھا۔ خیر جب 3 دن گزرے تو اس عورت نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ بھئی میں تو اس نیت سے آئی تھی، بری عورت تھی، نیک بن کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اب دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، اسی گھر میں رہو۔ اس نے کہا ٹھیک۔ جب بھائی سے پتہ کیا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں گو یہ ایسی عورت رہی ہے پہلے، مگر چونکہ توبہ کی نیت کر چکی تو اب میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہوا، اور اس عورت کو اللہ تعالی نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دے۔